اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ٹاپک ہجرت مدینہ۔ ہم ہجرت مدینہ کو 3 مین ہیڈنگ کی صورت میں پڑھیں گے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب، اس کی کازز کیا تھی، ہجرت مدینہ کے واقعات، ہجرت کے دوران کون کون سے واقعات پیش آئے، اور تیسری اور آخری مین ہیڈنگ کہ ہجرت مدینہ کے نتائج اور ثمرات کیا پڑے۔ ہم پہلی مین ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے اسباب، اس کے کازز کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ النبی کی طرف ہجرت کی۔ پہلی ہیڈنگ ہے اہل یثرب کی دعوت اور مدینہ میں دعوت اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یثرب میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یثرب آنے کی دعوت دی کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسا ہم اپنے مال کی، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دین اسلام کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی، ہم خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کریں گے۔ جبکہ اس کی اپوزٹ مکہ المکرمہ کی کیا سچویشن تھی کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتا تھا، جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا، اس شخص پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور سخت گرمیوں میں دھوپ کے اوپر ننگے جسم لٹا دیا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے۔ مکہ میں ظلم کی یہ صورتحال تھی مسلمانوں پر۔ سچویشن کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ المکرمہ کی جو فضا ہے وہ دعوت اسلام کے لیے ناسازگار ہے۔ اسلام کی نشو و نما اس انداز میں نہیں ہو سکتی مکہ المکرمہ میں جس انداز میں مدینہ النبی میں ہو سکتی ہے۔ پھر ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا اصل نام تھا اسہامہ۔ جب مسلمان وہاں پر گئے تو مسلمانوں کو سکون میسر ہوا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، اور بادشاہ نجاشی نے ان کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دے دی کہ آزادی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا جو فوری سبب بنا وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا منصوبہ۔ ابو جہل دار الندوہ میں سرداران قریش کو جمع کرتا ہے۔ 14 سردار اس میں جمع ہوتے ہیں، اور مشورہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس منصوبہ کی اطلاع دی، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ آج رات اپنے کاشیانہ مبارک میں نہ گزاریں۔ چنانچہ جب رات ہوتی ہے، قریش کے سردار آپ کے مکان کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر فوری سبب کیا ہوا؟ وہ حکم الہی تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ النبی کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت مدینہ کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے قریش کے لوگوں کے اس منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ لیٹ جائیں۔ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے امانتیں
سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ صبح جو جس کی امانت اس کے حوالے کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو جبریل امین نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس ہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے ہیں سید ابو بکر صدیق کو اور مدینہ کی طرف نکلتے ہیں۔ غار ثور میں پہلا پڑاؤ ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا کہ جب غار کے دھانے پہ پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 دنوں میں غار ثور میں رہے، اللہ کے حکم سے ایک درخت سامنے ہوگا، ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے آ کر انڈے دیے۔ مشرکین مکہ جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے تو کبوتروں کے گھونسلوں کو دیکھ کر واپس چل دیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت تھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ نے 3 دن قیام کیا، پھر رخت سفر باندھا مدینہ النبی کی طرف۔ ان 3 دنوں میں عامر بن فہرہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ جانوروں کو لے کر آتے، دودھ دوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ پیتے، اور عبداللہ بن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، وہ شام کو آتے، صبح چلے جاتے تھے اور قریش کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دیتے تھے۔ اہل یثرب انتظار میں تھے، جب صبح ہوتی تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے اور مدینہ مکہ سے آنے والے راہ تکتے کہ یہ قافلہ کب آئے گا۔ ایک شام کیا واپس گئے تو ایک یہودی نے ندا لگائی کہ اہل مدینہ تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماحول تھا وہ ایمان افروز ماحول تھا۔ بچیاں یہ پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا، اور بنو نجار کی بچیاں کہہ رہی تھیں کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، کیا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اچھے پڑوسی ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر یہ تھا کہ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے۔ ہجرت مدینہ کے نتائج کی طرف جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور تشکیل معاشرت کی۔ مسلمانان مکہ کو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج جو باہمی رقابتوں کا شکار تھے، ان کی باہمی رقابتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیتے ہیں، اور پھر مدینہ کی جو فضا تھی وہ اشاعت اسلام کا ایک سبب بنتی ہے، دین اسلام کو فروغ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے اور آخری لیکچر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورشن کے آخری لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔